सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी की मुखालफत। जस्टिस मंसूर का 19 जून के इजलास से पहले लिखा गया खत सामने आ गया। खत में लिखा गया 26वीं तरमीम केस के फैसले तक तौसी न की जाए, ये बहरान को मजीद गहरा करेगी। पेशगी बता दिया था 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। आईनी बेंच में शमूलियत का मेयार और पैमाना भी तय किया जाए। दहशत गर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की स्वाबी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत। 2 एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा अफसरान और जवान वतन को दहशत गर्दी के नासूर से पाक करने के लिए मसरूफ हैं। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने वाले पुलिस अफसरान जवानों पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े की तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन करके सजा दिलवाने की हिदायत। इसराइल का ईरानी अल-कुद्स फोर्स के सीनियर एहलकार सईद यजीद को शहीद करने का दावा। इसराइल के तेहरान, कुम और इस्फहान पर हमले। कुम में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इस्फहान के डिप्टी गवर्नर बराए सिक्योरिटी अमूर अकबर सोलही ने तस्दीक की है सुबह सवेरे इसराइल ने न्यूक्लियर साइट, ऑयल रिफाइनरी और कई मकामात को निशाना बनाया। हमले के बाद जारी मवाद के अखराज की इत्तला नहीं मिली। ईरानी मीडिया का कहना है तेहरान में फिजाई दिफाई निज़ाम को फाल कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भाटी जारियत के बाद सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। सीज फायर की दरख्वास्त का भाटी मीडिया का दावा बेबुनियाद और गुमराहकुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने भाटी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। सीज फायर की पेशकश भारत की तरफ से हुई थी। 10 मई को सुबह 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर खारजा ने सीज फायर की पेशकश की। सुबह 9 बजे सऊदी वज़ीर खारजा ने भी भारतीय सीज फायर मौक़िफ़ की तस्दीक की। पाकिस्तान ने सीज फायर पर पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी इनामी में कहा गया है कि ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई, जंग का खतरा टल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इख्तियार जारियत को देखा। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी की थी। भारत जारियत से खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने बुनियादी हक के दिफा के तहत ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज़ किया। सदर ट्रंप ने नाजुक मौके पर गैर मामूली हिकमत तदब्बुर का मुजाहरा किया। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली से मौसर सिफारती राब्ते इस्तवा रखे। सिफारती राब्तों से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया गया। You know, we did a very great job with India and Pakistan, and we had Pakistan in. It looks like we're going to be making a trade deal with Pakistan. Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look at the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये मुझे नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सूरत हाल देख कर फैसला करूँगा। रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल को ईरान पर बर्तरी हासिल है। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक पुलसी ने गलत कहा। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारर ने हुकूमती इकदाम को सराहते हुए कहा कि ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की पाकिस्तान की सिफारिश दुरुस्त और बरवक्त फैसला है। डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर ने कहा ट्रंप अमन के सफीर हैं, वो जंगों के खात्मे के लिए कोशा है। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज कहते हैं मोदी लाख इनकार करे, पाक भारत जंग सदर ट्रंप ने रुकवाई।
امریکی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے. مشرق وسطی میں امن کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کو تیار ہے. امریکی وزیر خارجہ نے تسلیم کیا پاکستان ایران سے قریبی تعلقات کے باعث اہم کردار ادا کر سکتا ہے. وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کو مثبت اور مفید قرار دیا. شہباز شریف نے پاک بھارت سیز فائر میں امریکی سفارتی کردار کو سراہا. صدر ٹرمپ کی قیادت کو جرأت مندانہ قرار دیا. کہا پاکستان تمام تصفیہ طلب امور پر بھارت سے مذاکرات کو تیار ہے. مارکو روبیو نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کو سراہا. کہا پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں. گفتگو میں پاکستان امریکہ تعلقات کو عملی اقدامات میں بدلنے پر اتفاق کیا گیا. وزیر اعظم صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی. ایران کا اسرائیل پر صبح سویرے ایک بار پھر میزائلوں سے حملہ. تل ابیب میں مسلسل سائرن بجنے لگے. شہریوں کو بنکر میں جانے کی ہدایت. آئرن ڈوم کی ایرانی میزائلوں کو روکنے کی کوشش. تل ابیب میں دھماکوں کی آوازیں. اس سے پہلے ایرانی میزائلوں نے حیفا میں 4 مقامات کو نشانہ بنایا. اسرائیلی وزارت داخلہ کی عمارت بھی تباہ. اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام. جنوبی اسرائیل میں بیرشبے پر بھی میزائل حملہ. متعدد افراد زخمی. گاڑیوں کو آگ لگ گئی. ٹیکنالوجی پارک، مائکروسافٹ آفس، اسرائیلی فوجی تنصیب سمیت متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. ایرانی فوج کا کہنا ہے حالیہ حملوں میں ڈرونز آپریشن میں 100 سے زائد حملے کیے گئے. خودکش ڈرونز نے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر محسن رضائی نے کہا کہ ابھی ہم نے ظاہری صلاحیت کا 30% اور خفیہ صلاحیت کا محض 5% استعمال کیا. کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایرانی میزائل 4 دفاعی شیلڈز والے اسرائیلی فوجی مراکز تباہ کر دیں گے. سلامتی کونسل اجلاس کے دوران اسرائیل کا بوش شہر پر حملہ. ایرانی حکام کے مطابق بوش شہر خلیجی ساحل پر واقع حساس ایرانی شہر ہے. اسرائیل نے بوش شہر کے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا. تہران میں تیسرے اسپتال کو نشانہ بنایا. رہائشی عمارت پر ڈرون سے حملہ. اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے 60 طیاروں نے 120 اہداف کو نشانہ بنایا. 3 ایرانی میزائل لانچنگ پیڈز پر بمباری کی. ایرانی کمانڈر شہید ہوئے. اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز اور میزائل بنانے والی فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا. کہا تہران کے قلب میں جاری حملوں کا سلسلہ مکمل کر لیا. In my reports, we have confirmed that Iran does have, even now, enough material for several warheads. But this should not be equated with a nuclear weapon. I believe that there are ways in which we can make sure that Iran does not get a nuclear weapon. ایران کے پاس اب بھی کئی وار ہیڈز کے لیے کافی مواد موجود ہے، لیکن اتنا نہیں کہ جوہری ہتھیار بنا لے. عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ کہتے ہیں امریکہ، اسرائیل اور روس سمیت بین الاقوامی سطح پر اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے لیس نہیں ہونا چاہیے. امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ کا کہنا ہے میڈیا جان بوجھ کر میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر رہا ہے. امریکی انٹیلیجنس معلومات ہیں کہ اگر ایران چاہے تو چند ہفتوں یا مہینوں میں ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے. میں اور صدر ٹرمپ اس بات پر متفق ہیں، ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی OIC اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول پہنچ گئے. OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس ایران کی درخواست پر آج طلب کیا گیا. سلامتی کونسل کا اجلاس ایک بار پھر عملی فیصلہ کیے بغیر ملتوی. مختلف ممالک نے کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا. ایرانی مندوب نے خطاب میں کہا اسرائیل نے ہماری خود مختاری پر حملہ کیا، شہریوں کو نشانہ بنایا. اب تک 5 اسپتال پر حملہ کیا جا چکا. پاکستان، چین اور ترکیہ نے کھل کر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی.
ایران نے خود کو سیاہ ظاہر کرنے والے جرمن جاسوس پکڑ لیا. حکام کا کہنا ہے جرمن سیاہ خفیہ فوجی مقامات کی ویڈیوز بنا کر ہینڈلرز کو بھیجتا رہا. قوم کی انٹیلیجنس پولیس سربراہ کا کہنا ہے 12 جون سے اب تک اسرائیل سے تعلق کے الزام میں 22 افراد کو گرفتار کیا گیا. بانی پی ٹی آئی کے خلاف شہباز شریف کی حتیٰ کی عزت کے دعوے پر سماعت. وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک پر جرح کے لیے لاہور سیشن عدالت میں پیش ہو گئے. عدالت میں کہا جج صاحب آپ کے سامنے بہت سی پیشیاں ہو چکی ہیں, ابھی تک مہروں اور دستخطوں کے علاوہ کوئی بات آگے نہیں بڑھی. آپ کا, میرا اور وکیل بانی پی ٹی آئی کا وقت بہت قیمتی ہے. عوام نے بانی پی ٹی آئی کے نظریے کو ووٹ دیا. بانی سے مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور نہیں ہوگا. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں ایمرجنسی نافذ کرنے کی کوشش کی تو حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکے گی. عوام اپنے مینڈیٹ کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار صرف وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. ملک کے 7 اضلاع کے سیوریج سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق. این ای او سی کا کہنا ہے سیمپلز میں ورلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا. سندھ, کے پی اور بلوچستان میں 2 اور پنجاب میں 1 سیمپل میں پولیو پازیٹو پایا گیا. رواں سال ملک میں 12 پولیو وائرس کیسز رپورٹ ہو چکے. وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد. جے یو آئی سربراہ سے ملاقات. اسد محمود پر حملے اور اغوا کی کوشش پر تشویش کا اظہار. وزیر اعظم نے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کی. ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سندھ اقبال میمن نیب کے ریڈار پر آ گئے. اقبال میمن پر کرپشن کیس میں گرفتار ملزم عمران شیخ کو وزیر اعلیٰ کی اجازت کے بغیر پیرول پر رہا کرنے کا الزام. اقبال میمن کو پیرول کی اصل دستاویزات کے ساتھ 24 جون کو پیش ہونے کی ہدایت. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ سندھ کے خلاف تحقیقات نیب عدالت کے حکم پر شروع کی گئیں. سیکیورٹی کے نام پر کراچی ایئرپورٹ پر ناکہ. پولیس نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا. ایئرپورٹ جانے والے شہری نے رشوت خوری کی ویڈیو بنا لی. شہری کا کہنا ہے ایئرپورٹ جا رہے تھے, پولیس اہلکار نے چیکنگ کے بہانے روک کر گفتگو کو طول دیا. اہلکار کو معلوم تھا ہمیں دیر ہو رہی ہے, اس نے ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھایا, پیسے لینے کے بعد جانے دیا. کراچی میں شارع فیصل پر کارساز کے قریب بل بورڈ کا پول گر گیا. موٹر سائیکل سوار جاں بحق اہلیہ اور بیٹی زخمی. جاں بحق شخصی شناخت جمیل کے نام سے ہوئی. زخمیوں میں فاطمہ اور انیسہ شامل. Israel's military strikes violating the sovereignty and territorial integrity of Iran. Pakistan strongly condemns the unjustified and illegitimate aggression by Israel. We stand in solidarity with the people of Iran. پاکستان ایران اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب. کہا اسرائیلی حملوں سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں. ایران کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام کیا جائے. ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے تشویشناک ہیں. اسرائیلی جوہریت روکنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے. ایران کے جوہری پروگرام کا مسئلہ پرامن طریقے سے طے کیا جائے. سیکیورٹی کونسل ڈائیلاگ کے لیے قرارداد منظور کرے. ایران مجرموں کا احتساب ہونے کے بعد سفارتکاری پر غور کو تیار ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے یورپی وزرائے خارجہ کو صاف صاف بتا دیا. جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ کی فرانس, جرمنی, برطانیہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے حکام سے مذاکرات. ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کے لیے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عباس عراقچی نے کہا یورپی ممالک کی جانب سے اسرائیل کی مذمت نہ کرنے پر تحفظات ہیں. ایرانی دفاعی صلاحیتیں ناقابل مذاکرات ہیں. فرینچ وزیر خارجہ نے کہا سفارتی اقدام سے مذاکرات کا دروازہ کھلنا چاہیے.
اور دنیا کے بلند ترین مقام پر رنگا رنگ میلہ سج گیا. پاک فوج اور خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام سندور فیسٹیول کے تاریخی میلے کا آغاز. ایف سی اور چترال اسکاؤٹس کے بینڈز کی شاندار پرفارمنس نے دل موہ لیے. افتتاحی میچ سرلاسپور چترال نے غیزر کو 6-3 سے ہرایا. فیسٹیول 3 روز جاری رہے گا. ملک بھر سے سیاح بادشاہوں کا کھیل دیکھنے سندور پہنچ رہے ہیں.